الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے، ایک انسان کا قلب، دوسرا انسان کا نفس اور تیسرا انسان کی عقل۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں تینوں کا الگ الگ تذکرہ ہے۔ قلب جذبات کا مقام ہے، جذبات خوشی کے، غم کے، محبت کے، نفرت کے، سخاوت کے، بخیلی کے، یہ سب جذبات کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ انسان کا نفس خواہشات کا مقام، خواہشات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اچھی ہوں یا بری ہوں۔ اچھی خواہش میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، متقی بن جاؤں، مجھے جنت مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خواہش ہے مگر اچھی ہے، مستحسن ہے۔ اور بری خواہش، لوگ مجھے پہچانیں، میری مرضی چلے ہر کام میں۔ تو خواہش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے انسان کی عقل۔ عقل میتھ کو پروسیسر کی طرح ایک ایسا عضو ہے کہ اس کو جو جذبہ دے دو یا خیال دے دو وہ اس کو پروسیس کر دیتا ہے۔ وہ پروسیسر ہے، صرف اپنا کچھ نہیں۔ جیسی خواہش ہوگی ویسے خیالات پروسیس کرے گا، دل میں جیسا جذبہ ہوگا ویسی سوچ سوچے گا۔ تو وہ ان دونوں سے سگنل لے کے اس کو پروسیس کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ نیکی ذہن میں ہوگی تو نیکی کے خیالات آتے رہیں گے، برائی ہوگی تو برے خیالات آتے رہیں گے۔ تو اصل جو نعمتیں بنی وہ 2 ہی ہیں، قلب ہے اور نفس ہے۔ اور انسان کی اصلاح کے 2 ہی طریقے ہیں، یا اس کا نفس سنور جائے یا اس کا قلب سنور جائے، اور دونوں کی دلیل قرآن پاک سے۔ اس لیے تزکیہ نفس کا تذکرہ، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ یہ نفس کا تذکرہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها۔ تو گویا نفس کا تزکیہ ہونے سے بھی بندہ سنور جاتا ہے۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو ستھرا ہوا اپنے لیے ستھرا۔ تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے قلب کا سنورنا، منور ہونا، ٹھیک ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پر قلب کے بارے میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو دلوں کا تذکرہ حدیث پاک میں بہت وضاحت سے بتایا، ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو قلب کے سنورنے سے انسان کا سنورنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نفس کے سنورنے سے انسان کا سنورنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ 2 ہی طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت نے پسند کیا کہ انسان شروع سے نفس کا تزکیہ کریں، مجاہدہ کریں اور اللہ کا قرب پائیں۔ چنانچہ شروع سے لے کے تاریخ انسانیت کو پڑھ کے دیکھ لیں، نفس کے مجاہدے رہیں، اس لیے کہ یہ نفس اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کائنات میں کسی بت کی اتنی پرستش نہیں کی گئی جتنی پرستش اس بت کی گئی ہے، نفس کے بت کی۔ اور اس کی پرستش صرف کافر اور مشرک نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والے بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا بت ہے، اس کی پرستش سے چھٹکارا قسمت والے پاتے ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑا دشمن بنا، شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ وہ کیسے؟ کہ عزازیل بڑا عبادت گزار تھا، احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، چپے چپے پہ سجدے کیے، تبھی تو اونچا مقام ملا تھا۔ اب وہ ملعون کیوں ہوا؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بھئی اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا جس نے اس کو بہکایا ہو، تو وہ ملعون کیوں بنا؟ اس کو اس کے نفس نے ملعون بنایا۔ تو یہ نفس ایسا بدبخت ہے کہ یہ عزازیل کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا بھی گرو گنٹھال سب سے بڑا۔ تو شیطان ہمارا دشمن، نفس اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تو نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور نفس تجھے جہنم میں دھکا دینے میں لگا۔ تو نفس کی اصلاح یہ شروع سے تاریخ انسانیت میں موجود ہے، چنانچہ اس کے لیے بڑی
مجاہدے کیے جاتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو مشقت میں ڈالا جاتا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے ہاں راہب ہوتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اچھے لوگ تھے، اپنے وقت کے عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے۔ 70 سال عبادت میں، 400 سال عبادت میں کوئی آسان کام ہے؟ 400 سال، اور اللہ خود فرماتے ہیں ذالک بأنہم منہم قسیسین و رہبان۔ دیکھا، اچھے لوگ تھے نا، تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نفس کو پامال کرو۔ چنانچہ وہ کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، کم سوتے تھے، ایک کمرہ عبادت کا بنا کے اس کو صومعہ کہتے تھے، بس اس کے اندر رہتے تھے۔ ان کو مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں تھا، شادی بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اب یوں دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کو چاہنا کوئی آسان کام ہے؟ کر کے دیکھیں نا ذرا، ایک ہفتہ نہیں گزار پائیں گے ہم۔ ہمارا تو ایک دن فون واپس لے لیا جائے نا تو شاید زندگی مشکل ہو جائے۔ تو آخر وہ تنہائی میں، خلوت میں، اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے نا، سجدوں میں رہتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عابد نے کئی 100 سال عبادت کی، اور اس نے دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے میں آئے، اور اس کو سجدے میں ہی موت آئی، پہاڑ کی چوٹی پہ اس کی قبر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو واقعی اللہ کے عاشق تھے، اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے تھے، سب خواہشات چھوڑ دی تھی انہوں، مگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے کہ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ تم شادی نہ کرو، لوگوں سے رابطہ نہ رکھو، تم اللہ کے قریب نہیں جا سکو گے۔ یہ انہوں نے خود گھڑ لی تھی، یعنی نفس کا مجاہدہ تو شروع سے کہا گیا تھا، مگر اس مجاہدے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بالکل ہی بے تعلق ہو جانا، یہ والرہبانیت نبتدعوها، یہ بدعت تھی جو انہوں نے بنا لی تھی، مگر محبت میں کیا تھا۔ حکم نہیں تھا ان کو کہ تم ایسے رہو، حکم نہیں تھا کہ شادی کرنے سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے محبت میں، کیونکہ جب علم نہ ہونا تو عشق بدعت سکھاتا ہے، اور عشق نہ ہو تو علم عجب اور تکبر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی۔ چنانچہ مدینہ طیبہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پہلا خطبہ جو دیا اس میں فرمایا کہ احب اللہ بکل قلوبکم، کہ تم اللہ کو پورے دل سے محبت کرو۔ یہ مدینے کا پہلا خطبہ ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا، اللہ سے پورے دل سے محبت کرو۔ نبی علیہ السلام نے میسج دیا کہ دیکھو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، ایک رحمان کو دے دے، ایک نفس اور شیطان کو دے دے، تو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا پورا دل اللہ کے لیے تھا۔ یہیں پہ فرق ہے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ہم مسلمان بھی کہلائے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پورا دل اللہ کو ابھی نہیں دیا۔ کچھ دل کا حصہ ہے جس میں بت ہیں، کسی میں عورت ہے، کسی میں مال ہے۔ بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں یا پتھر کے، ان بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے گھر کو بتوں سے پاک کروایا تھا نا نبی علیہ السلام کے ہاتھوں، تب لات و منات توڑوا دیے تھے۔ ہمیں بھی لات و منات توڑنے کا ہوگا کہ ایک ایسا وقت زندگی میں آئے کہ ہم کہیں اللہ ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، سب لات و منات کو چھوڑ دیا میں، بس سارا دل آپ کے لیے۔ اور تصوف کی پوری محنت کا مقصد یہی ہے کہ پورا دل اللہ کو ہم دے دیں، ماں سوا کی محبت نہ رہے اس میں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ رب العزت سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب کا اعلیٰ ترین مقام مل جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نفس کے خوب خلاف کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، روزوں پہ روزے رکھتے تھے، قسمیں کھانے لگ گئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا، میں گھر میں بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اور ایک دن کھاتا ہوں، ایک دن افطار بھی کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی تھا جذبہ کہ نفس کو پامال کرنے کے لیے بس جو کر سکتے ہو کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ذرا بیلنس کیا کہ دیکھو وہ رہبانیت کے لائن پہ مت جاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا آج کے بعد جب تک یہ نہ ہو جائے، نہیں، تم شریعت کے دائرے میں زندگی گزارو،
چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر اس کے بعد ایک دن روزہ ایک دن افطار، ورنہ بعض ایسے بھی صحابی تھے کہ ان کی بیویاں نبی اسلام کے پاس پہنچ گئیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو ہم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے تو نبی اسلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی بیویوں کے حق ہیں تمہارے اوپر، حتیٰ کہ عمر لانوں کے پاس ایک خاتون آئی، میرا خاوند ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، تو عمر لانو پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ کہتی ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اس نے بڑے اچھے انداز سے خاوند کی شکایت لگائی، تو وہ کہنے لگے یہ تو تعریف کر رہی ہے، کہنا تعریف تو کر رہی ہے، جو ساری رات عبادت کرے گا سارے دن روزہ رکھے گا تو بیوی کے لیے وقت کہاں سے بچے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اتنی عبادت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا، مگر ایک چیز آپ کو کامن ملے گی ان کی زندگی میں کہ نفس کی خواہش کو توڑنا ان کے اوپر ختم۔ ذرا سی کوئی بات اس میں نفس کی خواہش شامل ہوتی تھی نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیمار ہیں، آخری وقت ہے، دل میں چاہت ہوئی میں مچھلی کھاؤں، گھر والوں کو بتا دیا مچھلی منگاؤ، انہوں نے مچھلی منگائی، پکا لی، این آخری وقت میں جب کھانے کا وقت آیا ساحل آ گیا، وہ مچھلی اٹھا کے دے دی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم جب دیکھتے تھے کہ ایک چیز نفس کے اندر آئی فوراً اس کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ نفس کے خلاف کرنا، خواہشات کو توڑنا، یہ تزکیہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کے ابتدائی دور میں یہی طریقہ چلا۔ چنانچہ تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، نیت کر لی کہ آج کے بعد بس میں غسل نہیں کروں گا جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا یہ شرط تو نہیں ہے نا خلیفہ بننے کی، مگر بس ایک احساس ذمہ داری تھی کہ اب میری مسئولیت بڑھ گئی، لہذا اب میں اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت، یہ حال تھا ان کا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے بعد یہ سلسلہ پوری امت میں چلا کہ اللہ کو پانے کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری، اور نفس کے تزکیہ کے لیے مجاہدے ضروری۔ چنانچہ اکابر نے خوب مجاہدے کیے، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں معمولی کھانا کھایا، ایک لقمہ کھاتے تھے، 2 لقمے کھاتے تھے، 1 گھونٹ پانی پیتے تھے۔ آپ احوال الصادقین پڑھ کر دیکھ لیں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتنا کم کھاتے تھے کہ ہمیں ہفتے کے بعد جا کر لیٹرین کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، 1 ہفتے کے بعد، اور مینگنیاں جیسے بکری کرتی ہے نا اس طرح اجابت ہوتی تھی کم کھانے کی وجہ سے۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کھاتا تھا تو مجھے روزانہ 1 مرتبہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ حکیم کے پاس جاؤ تمہارا پیٹ خراب ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بیت الخلاء جاتے تھے تو ماں کہتی ہے حکیم کے پاس جاؤ تمہارا پیٹ خراب ہو گیا، اور ہم ماشاءاللہ نمازیں جتنی ہیں اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہیں، بیت اللہ 5 مرتبہ، بیت الخلاء 7 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین واقعی بہت مجاہدہ کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت میں لگے ہوتے تھے۔ ایک کامن سی چیز تھی رات کو جاگنا، ایک عام چیز تھی، جو کہا جاتا ہے نا کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی جاتا تم شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ زندہ شہر تھا، زندہ لوگ تھے۔ تو مجاہدہ نفس کا کر کے اپنے آپ کو شریعت کی لگام دینا اور اپنے آپ کو نیکی کے اوپر لگانا، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمتیں کمزور ہوتی گئیں، قوا کمزور ہو گئے، تو علماء امت، مشائخ امت نے محسوس کیا کہ اب لوگوں میں وہ ہمت نہیں رہی۔ ہمارے بعض اکابر تو روزے رکھتے تھے، پانی سے روزہ، پانی سے افطار، پانی سے روزہ، پانی سے افطار۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے اس کا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 روزوں کی منت مان لی تھی۔ شہزادے بیمار ہو گئے تھے کہ شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اور پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا تو مانگنے والے آ گئے، ان کو دے دیا۔ تو جب سب کھانا ان کو دے دیا تو خود کیا کیا ہوگا؟ پھر اگلے دن افطاری کے وقت کچھ پکایا تو کوئی اور آ گیا، اس کو دے دیا۔ پھر تیسرا دن ہوا تو تیسرا
مسکینم و یتیمم و اسیرا، تو اپنا کھانا ان کو دے دیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اتنا مال آیا، شاید 50,000 درہم تھے یا ریال جو بھی تھے، دینار تھے۔ خادمہ کو کہا کہ مدینے کی بیواؤں کو بلاؤ، اور ان کو تقسیم کرتی رہیں۔ آخر پہ خادمہ آئی، کچھ تھوڑے سے پیسے دے دیں، افطاری کا سامان لاؤں۔ کہنے لگے مجھے پہلے بتاتی ہیں، آپ نے تو بتایا نہیں، میں نے سب خرچ کر دیے۔ یعنی روزے سے ہیں، اپنی افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے اسلاف بہت مجاہدہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ، 3 دن متواتر نہیں گزرے۔ ایک روایت میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ دن میں کھانا کھا رہی تھی، دوسری مرتبہ تو نبی صاحب نے دیکھا، فرمایا عائشہ کھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی تبدیلی جو میں نے امت میں دیکھی وہ 2 وقت کا کھانا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اکابر نفس کے مجاہدے کے ذریعے عبادت کرتے تھے، اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اللہ کے قرب کا مقام پاتے تھے۔ اب جب مشائخ امت نے دیکھا کہ بھائی وہ مجاہدے کرنے تو بہت مشکل، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کمزور ہیں تو ان پر رحمت فرما دے اور آسانی کا کوئی معاملہ فرما دے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اور رب کریم نے ان کو ایک طریقہ ایسا واضح فرمایا جس میں نفس کے بہت مجاہدے نہیں ہیں، آسان طریقہ ہے، کمزوروں کا طریقہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت ذکر اور اتباع سنت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا ہے کہ پہلے سلوک متقدمین کے سلوک ہیں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ یہ حضرت علی عنہ سے چلے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے آگے بڑھے، اور امت کے پہلے حصے میں خوب اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ درجات سے نوازا۔ یہ جو نقشبندی سلوک ہے یہ متاخرین کا سلوک کہلاتا ہے، آخر پہ کمزوروں کا سلوک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر واضح فرمایا کہ بھائی نفس کے مجاہدے کرنے کی بجائے ایک اصلاح کا اور بھی طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں قلب کی اصلاح۔ تو ابھی تک امت نفس کے مجاہدوں سے تزکیہ پاتی تھی، تم قلب کے یعنی تصفیہ کے ذریعے سے اپنے نفس کو بھی تزکیہ میں لا سکتے ہو۔ چنانچہ جب دل سنورتا ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ پورا جسم سنور جاتا ہے، لہذا قلب کے سنورنے سے نفس کی اصلاح خود بخود اس کے ذمن میں ہو جاتی ہے۔ دل میں جذبہ ہو انسان نفس کو پامال کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں یہ جو لوگ پوزیشنیں لیتے ہیں جانے کے لیے اوپر، تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اب دل میں ایک شوق ہے کہ مجھے یہ سیٹ حاصل کرنی ہے، اب سیٹ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، غریب کے پاس بیٹھیں گے، بات کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے، تو دیکھو اپنے نفس کو پامال کر رہے ہیں نا۔ تو دل کا جذبہ تھا، نفس کو پامال کرنا آسان ہو گیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جب ووٹنگ کے دن ہوتے ہیں اولیاء جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانا یاد نہیں ہوتا، پینا یاد نہیں ہوتا، راتوں کو سونا یاد نہیں ہوتا، 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں بیچارے۔ تو دیکھو قلب کے اندر ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے نفس پر ساری پابندیاں آ گئیں۔ تو یہ جو متاخرین کا سلوک ہے، اس متاخرین کے سلوک میں قلب پر محنت کی جاتی ہے اور نفس اس کے ضمن میں خود بخود پامال ہو جاتا ہے۔ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے کہا کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں کثرت ذکر اور اتباع سنت یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، یہ 2 پر ہیں، یوں سمجھ لیں۔ ان پروں سے بندہ اڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ کی کتابوں میں یہ بات آپ کو بہت کثرت سے ملے گی کہ ہمارے سلوک کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے: کثرت ذکر، اتباع سنت، صحبت شیخ۔
تو صحبت شیخ تو یوں سمجھ لیں کہ سٹیئرنگ پہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ڈائریکشن طے کر رہا ہوتا ہے، اور اصل پر تو دو ہی ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت۔ اب کثرت ذکر اور اتباع سنت میں وہ مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں ہے جو پہلے تھا۔ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کتنا کھاؤں؟ فرمایا بھائی اچھا کھا، کام اچھی طرح کر، اگر تم عبادت کرو تو پھر جو ضرورت ہے اس کے تحت تم کھاؤ، کیا معاملہ؟ جو جانور کام اچھا کرے تو مالک اس کو چارہ ڈالتے ہوئے پریشان تو نہیں نہ ہوتا؟ تو فرمایا تم اچھا کھاؤ، کام اچھی طرح کرو۔ اس لیے ہمارے ہاں مجاہدہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کیا جائے، اور اگر غور کریں تو یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال مجاہدہ کیا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کوئی آسان کام ہے۔ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی بزرگ تھے، ان کی صحبت میں 10 سال رہا۔ حضرت میں جاتا ہوں کسی اور کے پاس، اجازت دیں۔ کیوں؟ میں تو آیا تھا کرامت دیکھنے کے لیے، میں نے 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ مان لے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہ نہیں۔ تو ایسے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال میں کوئی کام سنت کے خلاف ہی نہ ہو۔ تو یہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہے اتباع سنت، اور یہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان کثرت ذکر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ہماری جو بنیاد کمزور ہے نا، وہ یہ کہ ہم کثرت ذکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ کیا بات ہوئی پئی؟ اگر دوسری کلاس کا طالب علم 10 منٹ روزانہ کتاب کھول کے پڑھے تو کیا سال کے آخر پہ پاس ہو جائے گا؟ تو اگر دوسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا جو 10 منٹ روزانہ پڑھے، تو ولایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گے بھائی؟ دوسری کلاس کے لیے تو اس کو 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اسکول میں لگانے پڑتے ہیں۔ تو حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم بھی 4 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے جی کہ کتنا وقت نکالیں؟ بھائی انٹرنیٹ پہ ٹائم لگتا ہے نا، گھنٹوں لگتے ہیں، منٹوں کی بات تو کوئی کرے ہی نہ۔ جو منٹوں کی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، الا ماشاء اللہ۔ اس مصیبت کو ایک دفعہ جس نے کھول لیا، اس کے گھنٹہ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا گھنٹہ لگنے کا۔ تو اگر سکرین کے سامنے گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مراقبے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو حق تو یہ تھا کہ ہم گھنٹوں مراقبے کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ بیت ہو جاتے ہیں شوق میں آ کے، حضرت بس تلاوت بھی کر لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، استغفار بھی، مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھئی جو اصل چیز تھی، اینٹی بائیوٹک تھی، وہ تو لی ہی نہیں، فائدہ کیسے ہو؟ تو ہماری مثال ایسے جیسے ایک ڈی ہائیڈریٹڈ پلانٹ ہوتا ہے نا، پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھل بھی کمزور ہوتے ہیں، کیوں؟ پانی تھوڑا ملتا ہے اس کو۔ ایسے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ قسم کے صوفی ہیں، ذکر کی کثرت نہیں کرتے، اور ہمارے پھر نظر بھی خطا کرتی ہے، زبان بھی پھر کچھ جھوٹ بول دیتی ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، فلاں بھی ہو جاتا ہے، وہ سارے سمٹم ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ تو کثرت ذکر ہماری بنیادی بیماری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق ملے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد، ایسی کیفیت ہو جائے کہ بس انسان کا دل کہے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ تو بنیادی کمی کوتاہی آج کے دور میں وہ ذکر کی کمی، اور جو ذکر کم کریں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کی علامت بتا دی، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ اور ہم بھی آج مذبذب ہی ہیں، نہ پورے دنیا دار ہیں نہ پورے دیندار ہیں۔ دنیا داروں کے مجمع میں جا کے بیٹھو تو وہ کہتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گیا، جاؤ، وہ بھی بھگا دیتے ہیں۔ اور دینداروں کے مجمع میں آ کے بیٹھو تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم دینداروں کے مجمع بھی نہیں۔ واقعی صحیح بات، ہمارے نفس کی حالت وہی ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بدلیں، اس کا طریقہ کثرت ذکر، اتباع سنت۔ اتباع سنت سے مراد یہ کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، کھانا پینا، لباس،
معاملات، معاشرت، ہر کام بس سنت کے مطابق کرتے جائیں. اور یہ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے جاؤ. تو کثرت ذکر اور اتباع سنت سے یہ سلوک آسانی سے طے ہو جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ شاہراہ ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ یہاں سے حج پہ جائیں بغیر سواری کے، وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا. چلے گا، راستے میں کھانا نہیں پینا نہیں، کہاں ٹھہرے گا، کیسے سمندر عبور کرے گا، ریگستان آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، کھڈے ہوں گے. تو اس کے لیے تو پہنچنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بندے کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دو، چلو بھائی سعودی عرب پہنچ جاؤ. یہ ہمارا سلوک یہ اسی طرح بائی ایئر پہنچانے والا سلوک ہے. اس لیے اس کو متاخرین کا سلوک کہا جاتا ہے. آسان ہے، بہت آسان ہے. بس دو چیزوں کی پابندی ضروری، اتباع سنت اور ہر کام میں سنت کی اتباع اور ذکر کی کثرت. ذکر کی کثرت تو ایسے ہو کہ بندہ جو وقت ملے، 10 منٹ ملے، 15 ملے، گھنٹہ ملے، 2 ملے، فوراً اللہ کی یاد میں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں، دفتر بزنس کی وجہ سے، شریعت کہتی ہے کہ تم دفتر مت چھوڑو، بزنس نہ چھوڑو، کرو، مگر دل اللہ کو طرف رکھو نا. یہ کہاں لکھا ہے کہ دل میں کسی اور کا خیال رہے؟ دل میں اللہ کو یاد کرو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت اور خرید و فروخت میں انسان اللہ کو یاد کرے تو تاجر صدوق کو تو قیامت کے دن انبیاء کی قطار میں جو ہے ان کے، یعنی جہاں انبیاء کی قطار ختم ہوگی نا، اس کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہاں تاجر کو جگہ دی جائے. تو مقصود ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے. اور ہم نے تو دیکھا ہے اس کو کہ جب دل کہیں اٹک جاتا ہے نا، 24 گھنٹے اسی کی یاد. یہ نوجوان ساتھی، میں نے اپنے دوست یہ یونس صاحب کو کہا کہ یہ صوفی لوگ ہیں، آپ ذرا غور کرنا، جہاں ٹھہریں گے نا بھاگیں گے باہر. آج ہم باہر سے آئے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر فون پہ باتیں کر رہا ہے، پوری گلی میں ہمیں جگہ جگہ دیکھا. اٹکا ہوا ہے نا دل کہیں نہ کہیں، بھاگتے ہیں. اور بعض نے تو پھر مجلس میں رنگ بند کی ہوتی ہے، وہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ وائبریشن ہوتی ہے تو دل دھڑکتا ہے. وائبریشن ہوئی، اس کو لے کے بھاگے، ہاتھ میں آ گیا میسج، آ گیا فون ہے. تو جب دل اٹکا ہوا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دل اٹکا ہے کہیں. جن کا اللہ کے ساتھ دل اٹکتا ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ اپنا دل دے چکے ہیں، یہ کسی کے بن گئے. دل من لئی تیری بن گئی. اس نے بھی دل میں عہد کر لیا، اللہ میں نے اپنا دل آپ کو دے دیا. تو ان کو مصلی پہ دیکھیں گے، ان کو تلاوت کرتا دیکھیں گے، ان کو تہجد پڑھتا دیکھیں گے. سبحان اللہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پتہ چلتا ہے ان کے چہروں سے جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، کثرت ذکر اور اتباع سنت. ان دو چیزوں سے یہ سلوک طے ہو جاتا ہے. تو سلوک بہت آسان ہو گیا. آپ ضرورت کے مطابق نیند پوری کریں. 7 گھنٹے اچھی نیند ہے. اگر کوئی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے بے شک 8 گھنٹے سوئے، تو 7-8 گھنٹے سونا تصوف میں منع نہیں ہے، نیند پوری کریں. اور باقی 8 گھنٹے جو دفتر کے ہیں وہ بھی دفتر کا کام کریں، ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے. لیکن وہ جو باقی 8 گھنٹے بچتے ہیں نا، اب ان میں بیوی بچوں کے ساتھ چلو آپ 2 گھنٹے گزار لیں گے، کوئی خرید و فروخت 1 گھنٹہ اور لگا لو. وہ جو 3-4 گھنٹے خبریں پڑھ رہا ہوں جی، اور خبروں پہ نام پہ ماشاءاللہ سکرینیں کھل رہی ہوتی ہیں، تقریر سن رہا ہوں، ماشاءاللہ شیطان بٹھاتا ہے ذرا تقریر سنتے ہیں فلاں کی. وہ تقریر سننے بیٹھتے ہیں، تصویر دیکھ کے ختم کرتے ہیں، تقریر سے تصویر پہ چلے جاتے ہیں، وہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ جو 3-4 گھنٹے ہر بندے کی زندگی میں آپشنل ہوتے ہیں نا، وہ فون پہ گزرتے ہیں، وہ ادھر گزرتے ہیں، وہ کسی اور کام میں گزرتے ہیں، اس کو مینیج کریں. بس اتنی سی بات ہے. اگر اس کو اچھی طرح مینیج کر لیں تو آپ کا سلوک طے ہو سکتا ہے آسانی سے، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اس بات کو اس لیے تفصیل سے بتایا کہ پتہ رہے کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے. تو کثرت ذکر، اتباع سنت، یہ ہماری بیماری کا حتمی علاج ہے، حتمی علاج ہے.
اب ہمارا جو سلوک ہے اس کے بارے میں پچھلی 1-2 مجالس میں بھی تفصیل کہی گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سلوک ہے نا، یہ کوئی علم نہیں ہے کہ پڑھا دو تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کیفیات کا نام ہے، اور کیفیات کرنے سے ملتی ہیں، سننے سے نہیں مل جاتی. اس لیے سلوک راستہ طے کرنا پڑتا ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے تصور کر لیں مکہ مکرمہ کا تو پہنچ تو نہیں نہ جاتے، طے کرنا پڑے گا نا. اسی طرح دل میں چاہا تو میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں تو پہنچ تو نہیں جائیں گے، اس کے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے ہمارے مشائخ نے یہ بتلایا کہ دیکھو، چھت پہ جیسے بندہ چڑھنا چاہتا ہے نا تو سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے چھت پہ چلا جاتا ہے. جو ماسٹر کی ڈگری کرنا چاہے تو 16 سال کا ایک سلیبس ہوتا ہے، ماسٹرز کر لیتا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے تو 35 اسباق ہیں، اگر وہ کر لے گا تو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے. انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس کو کھول کھول کے بتا دیا. پہلے سبق پر تم یہ کرنا، یہ کیفیت ملے گی، یہ کرنا، یہ کیفیت ملے گی، یہ کرنا تو یہ کیفیت ملے گی. اب بتائیں کتنا آسان کر دیا انہوں نے راستے کو. اب ایک بندہ 2 سیڑھیاں چڑھ کے کھڑا ہی ہو جائے تو قصور کسی کا تو نہیں ہے نا، اپنا ہی قصور ہے. آج یہی ہے کہ 1 سبق کیا، 2 سبق کیا، اور 2 سبق کے بعد بس کھڑے ہوئے ہیں، اسی پہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. اچھا ایک بات بتائیں، اگر کوئی طالب علم تیسری کلاس میں 3 سال لگا دے، اسے پاس کہیں گے یا فیل کہیں گے؟ بولے فیل کہیں گے. اب کسی بندے کو سبق میں 3 سال لگ جائیں تو کیا کہیں گے؟ فیل ہے بھائی، اور کیا. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں رکاوٹ ہماری اپنی سستی کے سوا اور کچھ نہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ ہمارے اس سلسلے میں محرومی نہیں ہے. در طریق ما محرومی نیست، در طریق ما محرومی نیست، اس طریقے میں محرومی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے میں سستی کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سالک کی اپنی سستی کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں، خود ہی سست ہے. ہمیں یاد آتا ہے کہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہائی وے ہیں، تو وہاں پر بعض ہائی وے ایسے ہیں کہ اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں، کہ آپ اس ہائی وے پہ ایک دفعہ چڑھ گئے نا تو اس کا ایگزٹ کہیں نہیں ہوتا. ایک منزل ہوتی ہے، بس وہاں جا کے ایگزٹ آتا ہے، درمیان میں کہیں نہیں. اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں. یہ سلوک بھی ٹرن پائک کی طرح ہے، جو چڑھ گیا ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا. ہاں ایک ہی ہے کہ منزل پہ اگر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کھڑا ہو گیا درمیان میں، ورنہ آہستہ بھی چلتا رہے تو پہنچ ہی جائے گا نا منزل پہ. ہمارے اس طریق میں منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اپنی سستی کے. تو بھئی ہم سستی سے توبہ کریں، اور جن اعمال نے ہمیں سست بنایا ہوا ہے ان اعمال کو چھوڑیں. اور جہاں دل کو الجھایا ہوا ہے، اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. آج کل تو ٹکڑے بھی بہت ہوتے ہیں. اس پہ نظر پڑی تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اس پہ نظر پڑی ٹکڑا اس کو دے دیا. تو ہم اپنے آپ کو ما سوا میں الجھنے سے بچائیں. یہ جو انٹر انٹو دی نیٹ، اس مصیبت سے بچیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے آج کل. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اچھی گزارنے کے لیے وائف بنائی تھی، شیطان نے جہنم جانے کے لیے وائی فائی بنا دی. وہ بیچاری وائف کا بھی وقت وائی فائی کو چلا جاتا ہے. تو اس مصیبت سے بچیں. پھر دیکھیں کیفیات کیسے ملتی ہیں. اچھا یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں، نہیں. یہ کام اللہ نے ہمارے مشائخ پہ کھولا، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے اس راستے پہ چلایا، خود بھی انہوں نے اللہ کی محبت پائی، کروڑوں بندوں کو اللہ کی محبت نصیب، اور ان کی پاکیزہ زندگی اس کے اوپر دلیل ہے. تو یہ پیٹنٹ کام ہے. سلوک کے بارے میں بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارے سلوک کے جو پہلے 7 سبق ہیں وہ لطائف کے اسباق کہلاتے ہیں. 5 لطائف عالم امر اور 2 عالم خلق.
سارے لطائف کے ذکر کا ایک ہی جیسا اثر ہے. جیسے کسی عمارت کے پلر ہوتے ہیں، اس پر عمارت بنتی ہے. یہ 7 جو ہمارے لطائف ہیں، یہ 7 پلر ہیں جس پر ہماری روحانیت کی عمارت بنی. پلر مضبوط ہوتے ہیں تو عمارت بلند بنتی ہے. تو جتنا ہم ان پر زیادہ محنت کریں گے اور لطائف زیادہ روشن ہوں گے، اتنا پھر آگے معرفت کی سیڑھیاں چڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو 7 لطائف پر محنت کرنے سے انسان کو شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ساجد نے عرض کیا تھا کہ جب سالک بیت ہوتا ہے تو فسق و فجور کی زندگی ہوتی ہے شروع میں، تو 7 اسباق اس کی زندگی کو فتویٰ میں لے کے آ جاتے ہیں. کم از کم حرام سے بچتا ہے، حلال کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو 7 اسباق سالک کو فسق و فجور سے بچا کر حلال کے دائرے میں لے آتے ہیں. تو یہ فتویٰ کے اندر زندگی آ جاتی ہے. پھر 7 کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں. تحلیل کے اسباق لا الہ الا اللہ، چاہے سانس روک کر کریں چاہے زبان سے کریں. ان کی یہ برکت ہے کہ دل پہ جھاڑو پھر جاتے ہیں، تبتل مل جاتا ہے، انقطاع عن المخلوق، دل سے کسی کا تعلق رہتا ہی نہیں ہے. ہر ایک سے دل کٹ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ یوں سمجھیں کہ بالکل پالش کر دیتا ہے انسان کے دل کو. دیکھیں نا، ایک چیز کو پہلے صاف کرتے ہیں پھر پالش کرتے ہیں. تو ذکر نے صاف کر دیا اور تحلیل نے اس کو پالش کر دیا، چمکا دیا. اب ذرے کا نام و نشان ہی نہیں مٹی کے لیے. یہی کیفیت انسان کے سبق کی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا. اب کوئی ہم سے پوچھے جی تمہارے رب کا کیا نام ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ اللہ. باقی تو صفاتی نام ہے نا، ذاتی نام جو ہے وہ تو اس میں جلالہ اللہ ہے نا. تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ یعنی ذکر کر اللہ کے نام کا، رب کے نام کا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف تبتل اختیار کرو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. تو ذکر کو اس رتبے تک ہم نے پہنچانا ہے کہ مخلوق سے دل کٹ جائے، اللہ سے دل جڑ جائے. مخلوق سے دل کٹ جائے اور اللہ سے دل جڑ. جب تک دل ما سوا میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کی معرفت اس پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں فرماتے، شرک پسند نہیں فرماتے. تھوڑا سا بھی دل میں کسی غیر کو جگہ دے دی ہوئی ہوگی نا، اللہ غنی ہے، کہتا ہے جاؤ جس کی محبت تم نے دل میں رکھی ہے اسی کو محبوب بناؤ. اسی لیے میسج لکھتے ہیں نا، تو جب میسج لکھنے لگے نا آئی لو یو، تو 3 لفظ ہیں، 3 دفعہ سوچا کرے. اگر تو دائرہ شریعت کے اندر ہے پھر تو ہے جائز، بیوی کو لکھا، ماں کو لکھا، باپ کو لکھا، شیخ کو لکھا. اگر تو دائرہ شریعت کے اندر ہے پھر تو ہے ٹھیک. اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے لکھ رہے ہیں تو یہ 3 لفظ ڈرتے ہوئے لکھتے ہوئے 3 دفعہ سوچیں. ایسا نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں آئی لو یو اور اللہ کہے محبت تو اس سے کرتا ہے تو جاؤ میں نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا، اپنے چاہنے والوں کی فہرست سے میں نے تمہیں کاٹ دیا. اس لیے یہ 3 لفظ لکھنا پہاڑ کی طرح بھاری ہونے چاہیے بندے پہ. سوچ کے لکھے آئی لو یو، کیوں لکھ رہا ہوں؟ نفس کی خاطر لکھ رہا ہوں. اگر نفس کی خاطر لکھا تو پھر اللہ کے چاہنے والوں میں سے نام کٹ سکتا ہے. اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے غیور ہیں. ایک غیر چہرے پر محبت کی نظر سے 20 سال کے بعد قرآن پاک سینے سے نکال دیا گیا. یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. نبی صاحب نے فرمایا انا اغیر الناس، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا دل پھنس جانا کہیں، وہ تو رسی سے آپ نے کسی جانور کو باندھ دیا، وہ ہل ہی نہیں سکتا. اچھا آپ اگر کسی پرندے کو 20 فٹ دھاگے سے باندھ دیں تو وہ بیچارہ پرواز تو کرے گا مگر 20 فٹ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہمارا حال ہوتا ہے. ہم نے دل ادھر ادھر کہیں اٹکایا ہوا ہوتا ہے، بس وہ ایک چھوٹی سی پرواز ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں ظاہر داری کی، اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے.
گرفتاری سے کھلیں گے تو آزادی سے سفر طے کریں گے. اس لیے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کہیں نہ اٹکا ہوا ہو. کامل اللہ کو دینا ہے، پورا دل اللہ کو. محبوب حقیقی اللہ ہے، مشہود حقیقی اللہ ہے، مطلوب حقیقی اللہ ہے. خدا بندہ مقصود من تو ہی بھرت آئے. تو دل سے یہ آواز، اس کو کہتے ہیں باز گشت. دل سے آواز سنتے ہیں نا بندہ، اس کو باز گشت کہتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں باز گشت کیا ہے؟ خدا مندہ مقصود من تو ای ورث آئے. تو مارا محبت معرفت ذوق شوق خود بھی دے. تو دل سے آواز آئے، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. ایسی کیفیت دل کی ہو. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. ایسی کیفیت ہو جائے. تو پہلے لطائف کے اسباق کرنے سے انسان کبائر کو چھوڑ کر فتویٰ کی حدود میں آ جاتا ہے، اور تحلیل کا ذکر کرنے سے یہ تقویٰ کی حدود میں آ جاتا ہے. پھر انسان گناہ کے موقعوں سے بھی بچتا ہے. دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، تقویٰ پہ زندگی آ جاتی ہے. اب جب ماں سوا سے بھی ہٹ کٹ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں پھر انسان کو ایک جذب کا مقام ملتا ہے. چنانچہ ہمارے سلسلے کا جو 10واں سبق ہے مراقبہ احدیت، وہ فنا کا سبق ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں فنائیت گم ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی طرف یاد. یہ فنا کی کیفیت بھی عجیب ہے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا، پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. تو یہ جو فنائیت کی کیفیت ہے نا، پھر ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. وہ زندگی کے لمحے کتنے اچھے ہوں گے کہ جس میں انسان کا دل ایک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا. تو ابھی تک تو ہمیں اللہ کی محبت کا وہ مزہ نہیں آیا جو بندے کو بیگانہ کر دیتا ہے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی وہ آشنائی کی لذت ہمیں نہیں ملی، تبھی تو ہم دنیا سے بھی بیگانہ نہیں نہ ہوئے. تو پہلے 10 سبق تک پہنچتے پہنچتے سالک کو اللہ کی محبت میں مستی کا مقام مل جاتا ہے، جذب کا مقام مل جاتا ہے، استغراق کی کیفیت. بس دل چاہتا ہے نہ کوئی مجھے چھیڑے، میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں، راتوں کو اللہ کی یاد، دن میں اللہ کی یاد. چنانچہ ایک نوجوان ہاسٹل میں رہتا تھا، تو روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا. تو مراقبے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، یا اللہ کوئی آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یوں اللہ کی محبت میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا لطف ملتا ہے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے. ایک سرور ہوتا ہے، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں ملتا ہے. تو یہ پہلے 10 اسباق ماں سوا سے بندے کو کاٹتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. اگر یہ کیفیات نہیں تو پھر اسباق کو نئے سرے سے کرنا چاہیے. چنانچہ بعض اوقات جو مجازین ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اس کا سبق طے ہوا یا نہیں. بھائی آسان طریقہ، اگر بیعت ہونے کے بعد اس کے اندر شہوات میں کمی آئی، آنکھ کا پرہیز آ گیا، غیر محرم سے تعلق چھٹ گیا، شریعت کے اوپر آ گیا، ظاہر شریعت کے مطابق بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر لطیفہ قلب کا اثر ہو رہا ہے، شہوت ختم ہو رہی ہے.
غصہ کم ہو گیا تو لطیف روح ہو گیا، بخل ختم ہو گیا تو لطیف سر، حرص اور حسد نکل گیا تو لطیف خفی، اور خود نمائی، خود پسندی، عجب، تکبر یہ نکل گیا تو لطیف اخفا۔ تو ان بیماریوں سے بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ شفا ہو رہی ہے، اور اصل یہ کہ دیکھیں کہ اب مخلوق سے کٹا ہے اور اللہ سے جڑا ہے یا نہیں۔ اگر اسی طرح انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، میسیجز کرنا، فونے کرنا اور انہی کاموں میں لگے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی قلب نازیبا